यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ मून हमीद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे यीशु मसीह और कहानत। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि यीशु मसीह का काहिन के साथ, ख़ास तौर पर ना सिर्फ काहिन बल्कि सरदार काहिन के साथ मुआजना। काहिन कौन? काहिन कौन होता है? काहिन का क्या काम है? याद रखिएगा, खुदा की तरफ से मुकर्रा शख्स जो खुदा के हुजूर इंसान की नुमाइंदगी करता है उसे काहिन कहा जाता है। काहिनों के काम, काहिन क्या काम करते थे? पहला काम ये कि काहिन कुर्बानी चढ़ाता था। दूसरा काम ये कि काहिन शिफात और सिफारिश किया करता था। किसकी? तमाम कौम की। बनी इस्राएल कौम के लिए काहिन इस खिदमत को सरअंजाम देते, वो कुर्बानी चढ़ाते, वो शिफात करते, ना सिर्फ अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और सब लोगों के लिए। लेकिन सरदार काहिन का एक ख़ास काम होता था। सरदार काहिन इन तमाम छोटी छोटी कुर्बानियों से अलग एक ख़ास किरदार अदा करता था, एक ख़ास कुर्बानी अदा करता था जिसको कफ़ारा की कुर्बानी कहा जाता था, और ये सिर्फ साल में एक मरतबा अदा की जाती थी। सरदार काहिन का ख़ास काम ये था कि वो साल में एक मरतबा अपने ख़ानदान और उम्मत के वास्ते कफ़ारा देता था। कहानत खुदा की तरफ से। याद रखिएगा, कहानत एक ऐसा मनसब था, एक ऐसी ड्यूटी थी जो कि सरदार काहिन को या किसी काहिन को सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से दी जाती थी। बहुत से लोगों ने वक्त के हिसाब से चाहा कि वो उस मनसब को, वो उस ड्यूटी को हासिल करे, मगर इसको ना कर सके। हालांकि वो लावी के कबीले से ही थे, क्योंकि कहानत असल में लावियों के कबीले से चली। हमें खुदा के कलाम में से एक हवाला मिलता है जिसमें कोरा की बगावत के बारे में है। कोरा हालांकि लावी के कबीले से था, मगर उसने इस बात को सोचा कि काहिन मैं क्यों नहीं बनता, लिहाजा ये उसके लिए मुसीबत का बायस बना और खुदा इस पर नाराज़ हुआ और खुदा ने कोरा और उसके फरीक पर बला नाजिल की और ज़मीन ने अपना मुंह खोला और वो ज़मीन के नीचे चले गए। मगर सवाल ये कि लावी ही क्यों? इसके लिए बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं कि क्यों लावी का कबीला कहानत के मनसब पर आया। कुछ स्कॉलर्स का कहना है क्योंकि लावी खुदा से वफादारी करते हैं। क्या वजह है? हमें खुरूज 32 बाब उसकी 26 आयत में ये जिक्र मिलता है, जब मूसा पहाड़ से 10 अहकाम लेकर नीचे आ रहा था और उस वक्त खुरूज 32 बाब के वाक़े में लोग बुत परस्ती करते हैं और लोग एक बछड़ा बनाते हैं। जब उस वक्त बछड़ा बनाया गया तो खुदा उनसे नाराज़ हुआ, तो मूसा ने कहा कि जो खुदा की तरफ है वो यहाँ पर मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पर खुरूज 32 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि जो खुदावंद की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए। आमीन। इसके अलावा हम इससे पहले कुछ यूं देखते हैं कि खुदा लावियों को पहलौठा ठहराता है। कलाम हक में गिनती 3 बाब उसकी 44 से 45 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के सब पहलौठों के बदले लावियों को और उनके चौपायों के बदले लावियों के चौपायों को ले, और लावी मेरे हों, मैं खुदावंद हूँ। याद रखिएगा, यहाँ पर इस बात को फिर से
ایک دفعہ یاد رکھیے کہ خداوند نے کہا لاوی میرے ہوں. تو بھی آج ہم ذرا لاویوں کو پیچھے ہٹا کے، تمام کاہنوں کو پیچھے ہٹا کے ہم ایک بڑی بات پر غور کریں گے. اور بڑی بات کیا ہے؟ عبرانیوں 8 باب اس کی 1 آیت. اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا. عزیزو، اس تمام کہانت میں، ان تمام ڈیوٹیز میں اور اس تمام مکاشفات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک ایسا سردار کاہن آیا جو کہ ایک ازلی، ایک ابدی قربانی گزران کر کبریا کے داہنی طرف جا بیٹھا. کبریا کا مطلب ہوتا ہے آل مائٹی، قادر مطلق، بڑا خدا. اور یاد رکھیے گا، وہ سردار کاہن جو کبریا کے داہنی طرف جا بیٹھا وہ میرا اور آپ کا یسوع المسیح ہے. یسوع مسیح ہمارا بڑا سردار کاہن ہے. آمین. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی وہ بڑا سردار کاہن ہے جو ہمارے لیے قربانی گزرانتا ہے؟ یسوع مسیح ہمارا وہ بڑا سردار کاہن ہے جس نے ہمارے لیے کفارہ دیا اور کفارے کی قربانی کو مکمل کیا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد میں 2 بڑے سردار کاہن ہو گزرے ہیں، ہارون کاہن، اور اس کے علاوہ پیدائش میں ہمیں ایک ایسے کاہن کا ذکر ملتا ہے جو بغیر باپ بغیر ماں، جس کا نام تھا ملکی صدق. آج ہم ان دونوں کاہنوں کو یسوع مسیح کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے دیکھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یسوع المسیح اور ہارون کاہن. ہارون کاہن اور یسوع مسیح کے درمیان جو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کاہن جس خیمہ میں خدمت کرتا تھا وہ زمینی خیمہ تھا. ہارون کاہن زمینی خیمہ اجتماع میں داخل ہوا، لیکن یسوع المسیح آسمانی خیمہ میں داخل ہوا. عبرانیوں کا خط فرماتا ہے کہ وہ زمین کے بنائے ہوئے خیمے میں نہیں رہتا، وہ زمینی خیمہ میں خدمت نہیں کرتا، بلکہ وہ آسمانی خیمہ میں خدمت کرتا ہے. وہ آسمانی خیمہ میں داخل ہوا. دوسری بات، ہارون کاہن سال میں 1 مرتبہ داخل ہوتا تھا. کس وقت؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا کہ سردار کاہن سال میں 1 دفعہ کفارے کی قربانی کے لیے داخل ہوتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے ایک ہی بار داخل ہوا اور میرے اور آپ کے کفارے کا کام تمام کیا. تیسری بات یہ کہ ہارون کاہن پردے میں سے گزر کر پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا. اس سے پہلے آپ سیکھ چکے ہیں کہ جب ہم خیمہ اجتماع کو جب ہم نے پڑھا تو اس میں پاک مقام، پھر پاک ترین مقام، اور پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان ایک پردہ تھا. اس پردے کو کراس کرتے ہوئے سردار کاہن جو ہے وہ پاک ترین مقام تک پہنچتا. لیکن عزیزو، بڑی خوبصورت بات کہ یسوع المسیح نے وہ پردہ ہی ختم کر دیا. یسوع المسیح نے وہ پردے کا کام تمام کر دیا اور وہ پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹا، جس سے میری، آپ کی اور تمام کلیسیا کے رسائی ڈائریکٹ خدا تک ہو سکی. اس سے پہلے پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کاہن پوری امت کے کفارہ کو لے کر اپنے ہاتھ میں خون لیے ہوئے پاک مقام میں داخل ہوتا، لیکن یسوع مسیح انہوں نے اپنی قربانی کے وسیلے سے
اس پردے کو ہٹایا تاکہ تمام ایماندار بغیر کسی روک ٹوک کے خدا کے حضور جا سکے۔ آمین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کاہن متعدد قربانیاں گزرانتے تھے، بار بار کئی قربانیاں گزرانتا، انسان تھا۔ یاد رکھیے گا ہارون کاہن، ابھی جب ہم نے کہانت کی ڈیفینیشن کو سیکھا تو اس میں کیا تھا؟ ایک ایسا انسان جو خدا کے حضور کس کی نمائندگی کرتا ہے جی؟ انسان کی نمائندگی کرنے والا انسان، وہ کاہن تھا۔ چاہے ہارون کاہن پاک ہے مگر انسانی شرست سے بنا ہوا، اسٹل ہی از اے مین، ابھی بھی وہ انسان ہے، یعنی گنہگار ہے، اپنے اندر انسان کی سی شرست لیے ہوئے ہے، اور لہذا اس کام کے لیے اسے بار بار متعدد قربانیاں گزرانی ہوتی تھی، لیکن یسوع المسیح ایک ہی دفعہ ایک ہی بار انہوں نے قربانی پیش کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہارون کاہن اپنے واسطے، دوسروں کے واسطے، پوری امت کے واسطے قربانی دیتا تھا، لیکن ہمارا جو بڑا سردار کاہن ہے اس نے امت کے واسطے یہ کفارہ دیا کیونکہ وہ پاک تھا۔ اس پوائنٹ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ اپنے اور امت کے گناہوں کے واسطے قربانی گزرانتے تھے، لیکن یسوع المسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربانی دی۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی، تو ہارون کاہن یا وہ انسان ہارون کاہن کے بعد جتنے اور سردار کاہن بنے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بکروں کا، بچڑوں کا خون لیا اور پاک مقام میں داخل ہوئے، لیکن میرے اور آپ کے یسوع المسیح نے اپنا خون دے دیا۔ کلام فرماتا ہے اس نے اپنا ہی خون پیش کیا اور اپنا خون لے کر خود پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی۔ عزیزو، میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی، بڑی تسلی اور بڑے اطمینان کی بات کہ ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو خود خیمہ اجتماع میں داخل ہو رہا ہے، اپنا خون لے کر، بچڑوں اور بکروں کا نہیں، ایک ہی بار داخل ہوتا ہے، ابدی خلاصی کراتا ہے۔ ہمیں ہر سال کفارہ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے ایک ہی بار داخل ہو کر ابدی خلاصی کرائی ہے۔ اور عبرانیوں کا خط یوں فرماتا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، یہ وہی ساری باتیں جو ابھی ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو وہ ہاتھوں کے بنے ہوئے خیمہ میں داخل نہیں ہوا، وہ ایک پاک ترین مقام، ازلی اور ابدی مقام میں داخل ہوا اور وہ ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں تھا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 17 آیت میں یوں لکھا ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا۔ کس کو؟ یسوع المسیح کو۔ کس کو؟ اس بڑے سردار کاہن کو۔ یاد رکھیے گا کیونکہ یسوع المسیح نے انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کفارہ دینا تھا، لہذا اس کو اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم تھا۔ جس طرح کے انسانوں کے لیے کوئی انسان کفارہ دے رہا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک
انسان چاہیے تھا، لیکن ایک مکمل انسان، ایک بے عیب انسان۔ لہذا مسیح اپنے سب بھائیوں کے لیے ان جیسا بنا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، یعنی ان باتوں کا جن کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ بے شک یسوع مسیح ہمارے لیے ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنا۔ عبرانیوں 7 باب اس کی 11 آیت، پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اس کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقے کا نہ گنا جائے۔ یہاں پر یہ لفظ یاد رکھیے گا، ہارون کے طریقے کا، یعنی اگر ساری کاملیت پرانی والی کہانت سے ہی مل جاتی تو پھر کیا ضرورت تھی بھائی کہ ایک ازلی اور ابدی سردار کاہن کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ عزیزو، ہم شریعت کو پورا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہارون کاہن بھی نہیں۔ کیا ہارون کاہن بہت پاک تھا؟ نہیں، ہارون کاہن بھی میرے اور آپ کی طرح انسان، ایک کمزور انسان جو اپنے لیے، امت کے لیے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کاہن ہونے کے ناطے وہ کفارہ دینے جا رہا ہے، امت کا کفارہ دے رہا ہے، لیکن یہ مت بھولیے گا کہ وہ خود بھی اپنا کفارہ دے رہا ہے ساتھ میں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہارون کاہن بھی مکمل طور پر پاکیزہ شخص نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے اس طرح کا جس طرح خدا کا سٹینڈرڈ ہے۔ خدا کہتا ہے تم میرے لیے مقدس ہونا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا قدوس خدا ہوں۔ لہذا اس کام کے لیے ایک مکمل طور پر پاک سردار کاہن چاہیے تھا، جس گول کو اچیو کرنے میں سردار کاہن ہارون بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد ہم یسوع کو ملک صدق کے طور پر دیکھتے ہیں، جو کہ سالم کا بادشاہ تھا۔ پیدائش 14 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ اس آیت کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ پیدائش 14 باب اس کی 18 آیت، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملک صدق۔ جی، ملک صدق اس سردار کاہن کا نام ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، فرشتہ، اور صدق کا مطلب ہے صداقت، یعنی راست باز۔ اور عبرانیوں کا خط کہتا ہے کہ اول تو یہ راست بازی کا بادشاہ ہے، یعنی ملک صدق راست بازی کا بادشاہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ سالم کا بادشاہ ہے۔ سالم کا مطلب صلح، سلامتی، اور سالم یروشلم کا پرانا نام تھا۔ یروشلم شہر کا پہلا نام سالم تھا۔ اب میرے ساتھ رہیے گا، ہم نے کیا پڑھا کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ وہ
अब्राहम के हुजूर क्या लेके आता है? रोटी और मैं। तो क्योंकि अभी हम एक बड़े सरदार काहिन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम एक अजली और एक अबदी सरदार काहिन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सलामती का शहजादा है। यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत में और 7 आयत में यूं लिखा है, और हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। वो सुलह का शहजादा है, वो सुलह का बादशाह, वो सालेम का बादशाह। और ये मत भूलिएगा कि वो तोहफा क्या लेके आया, रोटी और मैं। आप जानते हैं हमारे लिए वो सुलह का बादशाह रोटी और मैं कब लाया? जब वो आखिरी फसा में था, जब वो सरदार काहिन बस अपने टारगेट को अचीव करने वाला था, जब वो सरदार काहिन कफारे की कुर्बानी गुजराने वाला था, तो उसने भी मलके सिदक यानी जो सालिम का बादशाह था उसकी तरह रोटी और मैं पेश की। और उसने रोटी को कहा कि ये मेरा बदन है, और फिर उस मैं को लिया, अंगूरों के रस को लिया और कहा ये मेरा लहू है। तो अजीजों, क्या इससे बढ़कर और कोई सरदार काहिन हो सकता है जो कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे, जो अपनी जान अपनी उम्मत के लिए दे दे? तो यीशु मसीह ने फरमाया कि इससे बढ़कर कोई शख्स मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। याद रखिएगा, हमारा ऐसा दोस्त, हमारा ऐसा सरदार काहिन एक ऐसी कुर्बानी गुजरानी कि वो किबरिया के तख्त पर जा बैठा। और फिर से मैं बताता चलूं, इब्रानियों 5 बाब उसकी 10 आयत, असल में यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह मलके सिदक के तौर पर सालिम का बादशाह था। कलाम फरमाता है कि वो उसकी जिंदगी का कोई शुरू नहीं हमें मिलता, उसकी जिंदगी का वहां पर कोई आखिर नहीं मिलता। कलाम कहता है कि मलके सिदक सालिम का बादशाह बगैर किसी नसबनामे के, बगैर किसी बाप के, बगैर किसी मां के, एकदम से बाइबल मुकद्दस में यहां मौजूद होता है। और फिर ना वहां पर उसके कोई पैदा होने का जिक्र है और ना वहां पर उसके कोई मरने का जिक्र है, यानी उसकी जिंदगी की कोई इब्तिदा नहीं और उसकी जिंदगी की कोई आखिरत नहीं। और यीशु मसीह उसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं, मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा हूं। और ये खिताब यीशु मसीह को खुदा की तरफ से मिला कि वो मलके सदक के तौर पर सालिम का बादशाह ठहरे, यानी यरूशलेम का बादशाह ठहरे। इब्रानियों 5 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, और उसे खुदा की तरफ से, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, किसी नबी की तरफ से नहीं, उसे खुदा की तरफ से मलके सिदक के तौर पर सरदार काहिन का खिताब मिला है। मत भूलिएगा, खुदा की तरफ से। और मैंने शुरू में भी बताया था कि सरदार काहिन खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ शख्स होता था, जिसको इंसान चाहकर भी वो मनसब नहीं ले सकते थे। और इब्रानियों 6 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, जहां यस्सु हमेशा के लिए मलके सदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेश रो के तौर पर दाखिल हुआ है। हमेशा के लिए, एक दिन नहीं, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, साल नहीं, हमेशा के लिए। क्योंकि उसकी जिंदगी का कोई शुरू नहीं, उसकी जिंदगी का कोई आखिर नहीं। वो अल्फा और ओमेगा, वो इब्तिदा और इंतहा है। और वो ही मेरा
اور آپ کا سردار کاہن ہے۔ اور کلام فرماتا ہے اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں، کیونکہ جو جسمانی احکام کی شریعت ہے اسے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح شریعت کی تکمیل کرنے آئے، اس کو پورا کرنے آئے، کیونکہ ہمارا جسم کمزور ہے، ہماری راست بازی کمزور ہے، ہم اپنی اس راست بازی سے اس شریعت تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنی اس راست بازی سے خدا کے اندازہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا یہاں پر لکھا ہے جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہوا، تو ہمارا یہ دعویٰ اور بھی صاف ہو گیا۔ آمین۔ یہ میں کہہ رہا ہوں؟ جی نہیں، کلام کہہ رہا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ اور بھی صاف ہو گیا۔ کلام خود اپنی شہادت دیتا ہے، مسیح خود اپنے کلام کے وسیلے سے شہادت دیتا ہے۔ آئیں ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ یسوع مسیح ہمارا بڑا سردار کا ہے، جو کہ ملک صدق سے بھی بلند، سردار کاہن ہارون سے بھی بلند۔ آخری حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا، عبرانیوں 7 باب اس کی 11 آئیں۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت ہوتی تو پھر کیا حاجت تھی، یعنی کیا ضرورت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو، یعنی اس جیسا پیدا ہو اور ہارون کے طریقے کا نہ گنا جائے، یعنی انسانی طریقہ کار سے نہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا یسوع مسیح میرا اور آپ کا بڑا سردار کا ہے۔ اور آج سوچنے کی بات یہ کہ کیا میں اور آپ اس کی اس قربانی پر یقین رکھتے ہیں؟ نہ صرف قربانی پر بلکہ اس کی کہانت پر۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں یسوع مسیح ایک نجات دہندہ کے طور پر آیا، نہیں، یسوع مسیح پرانے عہد نامے کی روح سے دیکھا جائے تو وہ شریعت کو مکمل کرنے آئے، شریعت کو پورا کرنے آئے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح خیمہ اجتماع میں ہمیں کس طرح نظر آتا ہے، وہ ابدی ہیکل ہے، وہ حقیقی ہیکل ہے۔ اور جب ہم کہانت کے منصب پر پہنچتے ہیں تو یسوع مسیح میرا اور آپ کا ایک اعلیٰ درجہ کا سردار کاہن ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے، اس سیشن کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔